کیا آپ جانتے ہیں کہ مغل سلطنت کا وہ بادشاہ جس کے نام سے دشمن کانپتے تھے، وہی بادشاہ اپنی روزی حلال کرنے کے لیے ٹوپیاں سیتا تھا، جس نے آدھی دنیا جتنی سلطنت پر حکومت کی، مگر اپنی قبر کے لیے بھی خزانے سے 1 روپیہ نہ لیا؟ کیا اورنگزیب عالمگیر واقعی سخت دل حکمران تھا، یا تاریخ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ آج ہم جانیں گے ایک ایسے بادشاہ کی کہانی جو طاقت میں بے مثال، عبادت میں بے نظیر اور فیصلوں میں انتہائی سخت تھا۔ ابتدائی زندگی اور تربیت۔ اورنگزیب عالمگیر 1618 میں شاہ جہان اور ممتاز محل کے ہاں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے اس کی تربیت سنجیدہ، مذہبی اور نظم و ضبط والی تھی۔ جہاں اس کے بھائی عیش و عشرت پسند تھے، وہیں اورنگزیب سادگی، عبادت اور علم کی طرف مائل تھا۔ قرآن پاک حفظ کیا، فقہ اور حدیث پڑھی اور گھڑ سواری اور جنگی تربیت میں مہارت حاصل کی۔ کم عمری سے ہی اس کے اندر قیادت کی صلاحیت نمایاں تھی۔ اساتذہ اس کی ذہانت اور یادداشت کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ اسے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ بچپن ہی سے اس نے دنیاوی چمک دمک سے بے رغبتی دکھائی۔ وہ درباری کھیل تماشوں کی بجائے مطالعہ اور عبادت کو ترجیح دیتا۔ اس کی تربیت ایک سپاہی اور عالم دونوں انداز میں ہوئی۔ یہی تربیت آگے چل کر اس کی شخصیت کی بنیاد بنی۔ وہ کم گو مگر گہری سوچ رکھنے والا شہزادہ تھا۔ اقتدار کی جنگ، بھائیوں کے خلاف معرکہ۔ شاہ جہاں کے بیمار ہوتے ہی تخت کے لیے بھائیوں میں جنگ چھڑ گئی۔ دار شکوہ شجاع مراد اور اورنگزیب۔ دار شکوہ باپ کا لاڈلا اور ولی عہد سمجھا جاتا تھا، مگر اورنگزیب نے حکمت عملی، صبر اور جنگی مہارت سے سب کو شکست دی۔ 1658 میں اس نے اقتدار سنبھالا اور اپنے والد شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں نظر بند کر دیا۔ یہی فیصلہ آج تک اس کی شخصیت پر سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ اس جنگ نے مغل خاندان کو اندر سے توڑ دیا۔ بھائیوں کے درمیان خون ریزی نے اورنگزیب نے ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا۔ اس نے فوجی اتحاد بنائے اور وقت کا انتظار کیا۔ اس کی حکمت عملی نے اس سب پر غالب کر دیا، مگر اس کامیابی کی قیمت رشتوں کی قربانی تھی۔ تاریخ نے اس مرحلے کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہی معرکہ اس کے اقتدار کی بنیاد بنا۔ مذہبی رجحان اور اسلامی قوانین۔ اورنگزیب نے دربار میں موسیقی بند کی، شراب پر پابندی لگائی اور اسلامی قوانین کو نافذ کیا۔ فتویٰ عالمگیر جیسی عظیم فقہ کتاب اس کے دور میں مرتب ہوئی۔ اس کا مقصد ریاست کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلانا تھا، مگر اسی وجہ سے کچھ طبقات اس سے ناراض بھی ہوئے۔ وہ خود 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار تھا۔ علم اور فقہ کو دربار میں عزت دی جاتی تھی۔ عدالتوں میں شریعت کے مطابق فیصلے ہونے لگے۔ اس نے غیر علاقائی رسومات پر سختی سے روک لگائی۔ اس کی پالیسیوں نے دربار کا ماحول بدل دیا۔ مذہبی طبقہ اس سے خوش تھا، مگر فنون لطیفہ متاثر ہوئے۔ اس نے دین کو ریاستی نظام کا حصہ بنایا۔ یہ اقدامات اس کی پہچان بن گئے۔ سادگی اور ذاتی زندگی۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو شاہی خزانے سے اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا تھا۔ اپنی ٹوپیاں سی کر اور قرآن پاک لکھ کر خرچ نکالتا۔ سادہ لباس پہنتا، محلوں کی چمک دمک سے دور رہتا اور اکثر راتیں عبادت میں گزارتا۔ اس کے کھانے پینے میں بھی سادگی نمایاں تھی۔ شاہی دعوتوں سے گریز کرتا تھا۔ ذاتی زندگی میں نظم و ضبط کا پابند تھا۔ اس کے کمرے میں شاہانہ آرائش نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ عام سپاہی کی طرح زندگی گزارنے کو ترجیح دیتا۔ دنیاوی آسائشیں اس کے لیے بے معنی تھیں۔
اس کی یہ سادگی لوگوں کے لیے حیرت کا باعث تھی، اسی وجہ سے اسے زائد بادشاہ کہا جاتا ہے۔ سلطنت کی توسیع۔ سب سے بڑی مغل سلطنت۔ اورنگزیب کے دور میں مغل سلطنت اپنی سب سے بڑی حدود تک پہنچی۔ دکن کی ریاستیں بیجاپور اور گولکنڈہ فتح ہوئیں، مراٹھوں کے خلاف لمبی جنگیں لڑیں۔ اس نے تقریباً 50 سال حکومت کی، جو مغل تاریخ کی سب سے طویل حکمرانی ہے۔ اس کے دور میں سلطنت شمال سے جنوب تک پھیل گئی، فوجی طاقت اپنے عروج پر تھی، نئی زمینیں سلطنت میں شامل ہوئیں، ٹیکس اور محصولات میں اضافہ ہوا۔ اس نے دور دراز علاقوں پر بھی کنٹرول قائم کیا، مگر اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنا آسان نہ تھا۔ انتظامی دباؤ بڑھتا گیا، یہی وسعت بعد میں مشکلات کا سبب بنی۔ مراٹھوں سے طویل جنگ۔ شیواجی اور بعد میں اس کے بیٹے سمبھاجی کے ساتھ جنگیں اورنگزیب کے لیے بڑا چیلنج بنیں۔ دکن کی مہمات نے خزانہ خالی کیا اور فوج کو تھکا دیا۔ یہی جنگیں بعد میں مغل سلطنت کی کمزوری کا سبب بنیں۔ مراٹھے گوریلا جنگ کے ماہر تھے، وہ اچانک حملہ کر کے غائب ہو جاتے۔ مغل فوج اس انداز کی جنگ کی عادت نہ تھی۔ سالوں تک یہ لڑائیاں جاری رہیں۔ اس دوران خزانے پر بوجھ بڑھتا گیا، فوجی مورال متاثر ہونے لگا۔ اورنگزیب خود میدان جنگ میں موجود رہتا تھا، مگر فیصلہ کن کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ ہندوؤں اور مندروں کے حوالے سے پالیسی۔ اورنگزیب پر مندروں کو گرانے اور جزیہ لگانے کے الزامات لگتے ہیں۔ اس نے جزیہ دوبارہ نافذ کیا، کچھ مندروں کو سیاسی بغاوت کے سبب گرایا بھی، مگر ساتھ ہی کئی ہندو عہدیدار اس کے دربار میں موجود رہے۔ اس موضوع پر تاریخ دان آج بھی منقسم ہیں۔ بعض فیصلے سیاسی نوعیت کے تھے، کچھ اقدامات مذہبی بنیادوں پر کیے گئے۔ راجپوت سردار بھی اس کے فوج کا حصہ تھے۔ ہندو امراء کو اہم عہدے دیے گئے۔ اس کے فیصلوں کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کا کردار متنازع بن گیا۔ حقیقت مکمل طور پر یک طرفہ نہیں۔ انتظامی صلاحیت اور عدل۔ وہ سخت گیر ضرور تھا، مگر انصاف پسند بھی تھا۔ کرپشن کے خلاف سخت، گورنروں پر کڑی نظر اور نظم و ضبط کا قائل تھا۔ اس کے دور میں قانون کی حکمرانی مضبوط رہی، عدالتوں میں جلد فیصلے ہوتے تھے، رشوت ستانی پر سخت سزائیں دی جاتیں، سرکاری افسران جوابدہ تھے، عوامی شکایات سنی جاتیں، نظم و نسق بہتر بنانے پر توجہ دی گئی۔ اس نے انتظامیہ کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں، یہی وجہ تھی کہ سلطنت طویل عرصہ قائم رہی۔ آخری ایام اور نصیحتیں۔ زندگی کے آخری دنوں میں اورنگزیب کو احساس ہوا کہ مسلسل جنگوں نے سلطنت کو کمزور کر دیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو خطوط میں نصیحت کی کہ آپس میں لڑائی نہ کرنا۔ اس کی وصیت تھی کہ اسے سادہ قبر میں دفن کیا جائے۔ وہ دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرتا رہا۔ اس نے اپنی غلطیوں پر غور کیا، بیٹوں کو اتحاد کی تلقین کی، زندگی کے تجربات کو نصیحتوں میں سمیٹا۔ اس کے خطوط آج بھی تاریخی اہمیت رکھتے ہیں، اس کے الفاظ میں ندامت اور فکر جھلکتی ہے۔ یہ لمحات اس کے انسانی پہلو کو ظاہر کرتے ہیں۔ وفات اور سادہ قبر۔ 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا۔ اس کی قبر خلد آباد میں انتہائی سادہ ہے، نہ کوئی مقبرہ، نہ شاہی نشان۔ ایک عظیم بادشاہ، مگر آخری آرام گاہ انتہائی معمولی۔ اس کی تدفین سادگی سے کی گئی، کوئی شاہی رسم ادا نہ ہوئی، قبر پر صرف مٹی اور سادہ کپڑا ڈالا گیا۔ آج بھی لوگ اس قبر کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ یہ منظر اس کی زندگی کی سادگی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ اسے عام انسان کی طرح دفن کیا جائے، یہی اس کی آخری پہچان بنی۔ نتیجہ اور سبق۔
اورنگزیب عالمگیر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت، عبادت، سختی اور حکمت سب مل کر بھی انسان کو تنقید سے نہیں بچا سکتے۔ تاریخ ہمیشہ سوال چھوڑتی ہے اور ہر دور اسے اپنے انداز سے دیکھتا ہے۔ اس کی زندگی میں کامیابیاں بھی تھیں اور غلطیاں بھی۔ اس نے ایک عظیم سلطنت سنبھالی مگر مشکلات بھی چھوڑ گیا۔ اس کی سادگی مثال بنی، اس کی جنگیں سبق بن گئیں، اس کی دینداری متاثر کرتی ہے، اس کی سختی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ فیصلہ آج بھی پڑھنے والوں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔